میرے عزیز دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اصل میں بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا کام دبنگ انداز میں شروع کر دیا۔ اگر ان کی ماضی میں ان کی شہرت کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ سب جانتے ہیں وہ کیسا چیف جسٹس ہے اور اس کا کردار اور گفتار کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، اصل امتحان چیف جسٹس کا اب شروع ہوا ہے، اور اس کے 3 سال کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ کو پہنچے گا تو اس کی بنیاد پر اس کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، وہ بھی عدلیہ کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا یا عام حروف سے لکھا جائے گا یا سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت سپریم کورٹ کے ججوں میں سیاست انتہا تک پھیل چکی ہے۔ یہ سیاست کی لت 2006 سے شروع ہو کر اب تک چلی آ رہی ہے۔ سیاست تو شروع سے ہی کئی دہائیوں سے ہے، مگر 2006 چودھری افتخار محمد کے دور سے ایسی سیاست شروع ہوئی، سپریم کورٹ کے منہ کو ایسا خون لگا جو ابھی تک مٹنے کو نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو، آزادی حاصل کرنا نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، اور ہمیشہ سچ بولنے والا اور جھوٹوں پر لعنت بھیجنے والے ایسے جج بڑے آئے اور بڑے گزر گئے، اور کئی بڑے سرخرو ہو کر عدلیہ سے نکلے، کئی ذلیل و خوار ہو کر عدلیہ سے نکلے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ نے اپنے سینوں پر تگمے سجا لیے اور کچھ تگمے سجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مگر 25 کروڑ عوام یہ سارے مقابلے دیکھ چکی ہے۔ اقتدار کے وانوں میں، عدلیہ کے وانوں میں بیٹھ کر جو ناانصافیاں ہوتی رہیں، جو غلط فیصلے کرتے رہے، آج وطن عزیز اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، ہماری نئے چیف جسٹس سے درخواست ہے عدلیہ کو اس کے کام پر لگائیں۔ جو اس وقت تقریباً 60,000 کے قریب کیس ہیں جو 20 سال سے دفن ہیں، جو سامنے نہیں آ رہے، لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے۔ کیا عوام کا حق نہیں ان کو دروازے کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا جائے؟ میرے عزیز دوستو، آپ چیف جسٹس کا یہ ایکشن یوٹیوب کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، بالکل لگانی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اب ان سے پہلے جتنے بھی جج تھے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا، چاہے وہ منصور شاہ تھا، چاہے منیب اختر تھا، چاہے عمر تا بندیال تھا، ثاقب نثار تھا، گلزار تھا، حتیٰ کہ افتخار محمد چودھری تک بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی ٹی وی چینل کے ٹکرز اور بریکنگ نیوز کے بڑے شوقین رہے ہیں۔ اب موجودہ چیف جسٹس کو یہ ساری باتیں بول کر عوام کو انصاف دینا پڑے گا، جو لاکھوں مقدمات عدالتوں میں سالہ سال اور کئی دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور کروانا پڑے گا۔
میرے عزیز دوستو، لوگ کچہری جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ڈرتے ہیں ان کو پاکستان کے نظام عدل کے اوپر اعتماد نہیں۔ ہمیں سیاسی جج نہیں چاہیے، ہمیں وہ جج چاہیے جو حق اور سچ کے اوپر بیٹھ کر فیصلہ کریں اور عوام کو جلد انصاف مہیا کریں۔ یہ ہے اصل چیلنج۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت نئے چیف جسٹس کو جس چیز کا سامنا ہے، اس وقت پاکستان کے عوام پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگر ایک طرف عوام عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے، وہ بہت مایوس ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے پوری دنیا میں ہماری عدلیہ رینکنگ کے حساب سے آخری نمبر پر آتی ہے۔ چند روز قبل رول آف لا کی رپورٹ برائے 2024 ایک شائع ہوئی۔ 142 ممالک سے پاکستان کا نمبر 129واں رہا، جس کا مطلب ہے ہمارا نظام عدل نہایت شکستہ، بہت بری حالت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے جس طرح ہماری اعلیٰ عدلیہ، خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ایک دوسرے کی ہواؤں کو تلواریں مار رہے تھے، ایک دوسرے کے عدالتی فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور جسٹس صاحبان ایک دوسرے کو خط لکھ کر خط باری کر رہے تھے، اس طریقے سے عدالت، سپریم کورٹ اور اس کے ججز کا احترام بہت ہی کم ہوا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوا۔ وہ اس لیے ہماری مثال سامنے ہے، ہم جیسے لوگ بھی یہ ذہین و فطین ماہر قانون دان ان جسٹس صاحبان کے اوپر بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، مگر وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے ججوں اور اعلیٰ عدلیہ پر لوگوں کو مذاق، ٹھٹھا، جاگنسائی کا موقع فراہم کرتے ہیں، یعنی جج خود ہی اپنے آپ کو اور عدلیہ کا مذاق بنانے کو تیار رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور ایسے خطوط میڈیا پر بھی لیک کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ رواج قاضی فائز عیسیٰ نے ڈالا، اور یہ اتنا رواج پڑ چکا ہے۔ آئے روز ایک جج دوسرے خط لکھ کر اس پر سنگ باری کرتا ہے، اور یہ سب پوری دنیا کے سامنے ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں یہ خط گھوم جاتے ہیں، اور ان خطوط میں جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، پڑھے لکھے ذہین و فطین لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، قانون کے ماہر لوگ ان خطوط میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ پڑھ کر ہی عام آدمی افسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر جسٹس منصور شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی ایسی تصحیح کی اور اپنے خط میں ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے جسٹس منصور شاہ خود ہی ایکسپوز ہوا، خود ہی اپنی ذہنی صلاحیت سامنے رکھی، وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر لیکچر دیتے ہیں، لوگ نہایت ہی غور کے ساتھ ان کے لیکچر سنتے ہیں اور نوٹ لکھتے ہیں، مگر دوسری طرف ان کی ذہنی کیفیت، نفرت، بغض، لاہوری کلچر، لاہوری ذہنیت ان کے رویے پر عیاں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب نئے چیف جسٹس کو ایسے رجحان پر عمل کرنا چاہیے اور اس خاتمے کی طرف قدم بڑھانے چاہیے، اور ایسے خطوط لکھ کر میڈیا پر لیک کرنا بھی اس کو پابندی لگائیں، اور آپس کے اختلافات ختم کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھے جائیں۔ اگر قاضی القضاء کے قاضی آپس میں لڑتے رہے، سپریم کورٹ کے جسٹس آپس میں لڑتے رہے، تو پھر 25 کروڑ عوام
کس عدلیہ پر، کس نظام عدل پر اعتماد کرے گی؟ میرے عزیز دوستو، میرے خیال میں آنے والے چیف جسٹس کے پاس یہ سب سے بڑا اہم کام ہے، اور ایک چیف جسٹس کو سیاسی کیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، نہیں تو اس طرح جب بھی کوئی پارٹی آئے گی وہ نئے آنے والے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کھڑا کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے مثال موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ اس کی ایسی تیسی سوشل میڈیا پر طریق انصاف نے کی، وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی، کیونکہ یہ ایسے ثبوت ہیں، اس سے وہ مکر بھی نہیں سکتے۔ مگر کیا کریں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ایسے جج سہولت کاری کا ذریعہ بنتے ہیں، جو ایسے بدکماش لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے سہولت رکھتے ہیں، ان کی فیملیاں طریق انصاف کی حمایتی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھیں جو آنے والے چیف جسٹس یا فریدی کو درپیش ہوں گی۔ امید ہے چیف جسٹس ان گزارشات پر غور کرے گا اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔